الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے پچھلے جمعہ کے اندر کہ اس مہینے سے سیرت کے بہت سے واقعات متعلق ہیں۔ اسی مناسبت سے عام طور پر ان مہینوں کے اندر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی پچھلے 2-3 جمعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سنا اور جانا، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ سیرت کے ان واقعات میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا اسباق ہیں، کیا تعلیم ہے، اس کو اصل میں ہم جانیں۔ سیرت کے واقعات تو ہم بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں، پڑھتے بھی چلے آتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر کیا عبرت ہے، کیا رہنمائی ہے، کیا آئیڈیل ہے، کیا نمونہ ہے، اس پہلو سے ہم سیرت کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنا آسان ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے، بہترین آئیڈیل بنا کر آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ کی تقلید کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کو فالو کیا جائے، آپ کو مانا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، اور یہی مقصد ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کے اندر یہ بات بہت تفصیل سے رکھی کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، آپ کا جو میلاد ہوا ہے، میلاد کا مطلب پیدائش کا دن یا پیدائش کا وقت، یہ جو میلاد ہوا ہے آپ کا، یہ اس لیے نہیں ہوا ہے کہ میلاد منایا جائے، بلکہ اس لیے ہوا ہے تاکہ میلاد کو اپنایا جائے۔ میلاد منانے کی چیز نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ میلاد اپنانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ آپ کی پیدائش کا تذکرہ کر کے خوش ہو لیا جائے، کچھ مٹھائیاں تقسیم کر لی جائے، کچھ جلوس نکال لیا جائے، اس لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا۔ ہاں، یہ بھی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کی پیدائش پر خوش ہونا بھی عبادت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا مقصد تھا بھیجنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ دنیا اپنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تقلید کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اپنا پیشوا اور اپنا قائد سمجھا اور مانا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو امت نے محفوظ کیا۔ سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں ہے جہاں سیرت محفوظ نہ ہو۔ آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کی ظاہری زندگی، آپ کی باطنی زندگی، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ کی موت، آپ کی ولادت، سب کے سب کیا ہے؟ امت نے محفوظ کیا ہے، اور نقل در نقل امت ایک دوسرے تک پہنچاتے چلے آ رہی ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اور اوتھینٹک سورس سے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے احادیث، آپ کے افعال، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کی معاشی زندگی، آپ کی سیاسی زندگی، آپ کی
معاشرتی زندگی، سب کو سب محفوظ رکھا گیا ہے۔ میں نے بتایا نا آپ کو، یہ بھی صحابہ نے تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کیسے جاتے تھے، آپ بیت الخلاء سے نکلتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ نہانے میں کتنا پانی یوز کرتے تھے وہ بھی نقل ہے۔ آپ وضو کرتے تھے تو کتنا پانی آپ خرچ کرتے تھے، وہ بھی صحابہ نے محفوظ رکھا، امت نے محفوظ رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو جس چیز پر عمل کروایا جائے وہ پوری زندگی محفوظ ہونی ضروری ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کی کوئی شخصیت کی زندگی کے اتنے پہلو محفوظ نہیں ہیں۔ بتایا تھا نا، اگر آپ جا کسی عیسائی سے بولیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت ہمارے سامنے پیش کرو، تو مشکل سے 2 سے 3 سال، وہ بھی آخری زندگی وہ پیش کر پائیں گے، باقی ان کے پاس ہی محفوظ نہیں ہے۔ یہودی کے پاس چلے جائیے 2-4 دن کا ہی پیش کر پائیں گے۔ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے پاس چلے جائیے اور کہیے کہ تم صحابہ، آپ اپنے پیشوا جس کو تم مانتے ہو، جس کو بڑا سمجھتے ہو، جس کا اپنا قائد اور لیڈر، اپنا نبی اور خدا جو بھی سمجھتے ہو، اس کی زندگی ہمارے سامنے لا کر دے دو، محفوظ نہیں ہے۔ صرف اگر کسی ذات کی محفوظ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی، کیونکہ قیامت تک کے لیے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے آپ دیکھے ہوں گے کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے ہجرت سے پہلے کے کچھ واقعات رکھے، اور اس میں کیا سبق ملتا ہے وہ آپ کو سمجھایا اور بتلایا گیا۔ جیسے آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس وقت حجر اسود کو نصب کرنے کو لے کر جو اختلاف ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں آپ نے ہمیں اور امت کو کیا تعلیم اور سبق دی۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو پیش کیا کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے بچوں کی کفالت کی، اور یہ تعلیم دیا کہ دیکھو تم اپنے خاندان، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے کمزور جو تمہارے فیملی کے ممبر ہیں، ان کی بچوں کی تعلیم و تربیت کی، اور ان کی شادی اور بیاہ کی اور علاج و معالجہ کی ذمہ داریاں اپنے سر لو۔ اگر تمہارے پاس حیثیت ہے اور اللہ نے اگر نواز رکھا ہے تو وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کے پاس مالی حالات اچھے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک بیٹے حضرت علی کو اپنی ذمہ داری میں لے لی، اور ایک بیٹے حضرت جعفر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دے دیا کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت کی، شادی بیاہ کی ساری ذمہ داری ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو طالب کیا ہے، معاشی طور پر کمزور ہے۔ یہ ایک پہلو ہے اس چیز کے، سیرت کا، اور اس عمل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے دی کہ دیکھو صرف اپنی فکر مت کرو، اپنے بچوں کی فکر مت کرو، اپنے بھتیجوں کی، بھانجوں کی، اپنے رشتہ دار میں دیگر جو کمزور طبقات ہیں ان کے بھی بال بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کسے کرنی ہے؟ تمہیں کرنی، اس کی شادی بیاہ کی، عالج و معالجہ کی، کوئی حالات آ جائے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تمہیں بھی کیا ہے، ضرورت ہے۔ تمہارے اوپر بھی یہ ساری ذمہ داریاں عائد کی گئی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے۔ یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ تھا جس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم اور سبق ملا۔ لہذا آج بھی ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات کو جانیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا تعلیم ہے، کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عمل سے ہمیں اور آپ کو کیا بتلانا اور سکھلانا چاہتے ہیں، اور یہی مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مانتے ہو، آپ کی اتباع کرتے ہو، آپ کو اپنا نبی اور رسول جانتے ہو، آپ کو اپنا سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہو، تو اس طرح زندگی گزارو جس طریقے سے ہم نے زندگی گزار کر دکھلایا، اور محفوظ زندگی رکھی گئی اسی لیے تاکہ دنیا اس کو دیکھ کر عمل کرے۔ لہذا اب اور آپ آتے ہیں ایک واقعے کی طرف۔ واقعہ کیا ہے؟ ہجرت کا واقعہ، سیرت کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں رہیں، اور مجبوری اور مقہوری کے عالم میں رہیں۔ مسلمان کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، اذان نہیں دے سکتے تھے، باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، دعوت و تبلیغ کے کام کو آسانی سے انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ظلم کا اور جبر کا زور تھا، رکاوٹیں تھیں، مشقتیں اور پریشانیوں میں مسلمانوں کو ڈالا گیا، تپایا گیا، تڑپایا گیا۔ یہ حالات تھے کہاں؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ہر کچے پکے گھر تک ایمان کی دعوت پہنچا دی، اور
13 سال تک صبر کا پورا دور گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اجازت دی گئی کہ اب آپ لوگ اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس دین کی حفاظت و صیانت کے لیے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ ہجرت کا پورا واقعہ ہے طویل، مجھے وہ نہیں چھیڑنا ہے ہم لوگوں کو، آج ہم لوگ اس میں کیا سبق مل رہا وہ دیکھنا ہے۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ کو نکلنے کی اجازت دی گئی کہ آج آپ کہاں چل جائیے، مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیے، اس رات کا واقعہ یہ ہے کہ اس طرف کفار کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہاں سے جانے والے ہیں، تو ان لوگوں نے کفار مکہ نے پورا ایک منصوبہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات قتل کرنے کا، اور اس طریقے سے منصوبہ بنایا کہ دیکھو اگر ایک آپ شخص جا کے حملہ کرے گا تو پھر قریش اس سے قصاص کے لیے کھڑا ہو جائے گی کہ بھائی ہمارے ایک شخص کو مارا گیا، لہٰذا تمہارے بھی ایک شخص کو قتل کیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے پروگرام و منصوبہ یہ بنایا کہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم سب یکبارگی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے، اس سے ہوگا یہ کہ کوئی ایک متعین طور پر قاتل شمار نہیں ہوگا، بلکہ جب سب لوگ ہوں گے قاتل تو قریش کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے یا بنو ہاشم کے اندر کہ وہ ہم سے قصاص لے سکیں گے، آخرکار وہ دیت لینے پر یعنی کچھ پیسے لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام ان لوگوں نے ادھر بنایا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق آپ پیش کر رہے وہ دیکھنا ہے۔ پچھلے واقعات جو بیان کیا ہے میں نے آپ کے سامنے، اس کے علاوہ بھی آپ بچپن سے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے کہ آپ سے زیادہ کوئی شخص امانت دار مکہ مکرمہ کے اندر موجود نہیں تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ دشمنی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جان کے در پہ تھے، تلواروں سے پورا گھر کو لوگوں نے محاصرہ کر لیا تھا، اس کے باوجود ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ امانتیں کہاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیانت دیکھیے، آپ کو آج رات نکلنا ہے، دشمنوں کا، حربیوں کا مال ہے آپ کے پاس، کافروں کا مال ہے، آپ لے کر چلے جاتے تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس رات یہ اہتمام کیا کہ آپ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ کہا کہ آج کی رات تم میرے بستر پر آرام کرو گے، اور مقصد یہ ہے کہ میں تو نکل جاؤں گا لیکن ساری امانتیں میرے پاس گھر میں موجود ہیں، ان ساری امانتوں کو تم اہل مکہ کو لوٹا کر مدینہ منورہ لوٹو گے۔ یہ ہے دیانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیانت ہے کہ دشمنوں کا مال بھی آپ ہی کے پاس ہے، اور مال لوٹا کر اس ذمہ داری کو ادا کر کے آپ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں، مال لے کر بھاگنا نہیں چاہ رہے۔ آج کی دنیا میں کسی کو آپ 2 پیسہ دے دیجئے، آسان ہے اس سے وہ پیسہ نکالنا؟ کوئی ایسا امانت دار شخص ملتا ہی نہیں جس کے پاس امانت رکھی جائے، اور کوئی کسی پر امانت رکھ دیا تو وہ اس کا امانت گیا، ملتا ہی نہیں ہے دوبارہ۔ اتنا بے ایمان ہم اور آپ ہو چکے آج کی دنیا میں، اور ہم جس نبی کو ماننے والے اس نبی کی دیانت دیکھیے کہ موت کا خطرہ ہے، حملہ ہونے والا ہے جان پر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا ہے، لیکن فکر یہ ہے یہ جو امانت میرے پاس موجود ہے وہ میں جن کی امانت ہے ان کو ادا کر کے جاؤں، اس کا آپ نے اہتمام کیا۔ آج تو باپ مر جاتا ہے تو بیٹا اعلان کرتا ہے کوئی قرضہ ہوگا۔ کوئی قرضہ ہونے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے یہ بتایا نہیں میں نے کن کن لوگوں سے قرضہ لے رکھا ہے؟ بھائی قرض کی ادائیگی ضروری ہے نا، قرض کی ادائیگی ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کا مال لیے اس کو لوٹائیں گے نا۔ آپ اتنے بے ایمان، اتنے ذری، اتنے نڈر ہو گئے کہ آپ کو مرنے سے پہلے مرض الموت میں آپ کو یہ فکر ہی نہیں ہوئی کہ اپنی اولاد کو وصیت کر دوں کہ دیکھو فلاں فلاں کا میں نے قرضہ لے رکھا ہے، ادا کر دینا۔ بیٹا اعلان کرتا ہے، کسی کا بیٹا اعلان کرے کہ بھائی فلاں فلاں صاحب کا قرضہ ہے، میرا باپ بول کر مرا ہے، آپ کل آئیے اور قرضہ لے کر جائیے۔ یہ کردار ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا۔ اس نبی کو ہم مانتے ہیں، وہ نبی کیا کر کے جا رہے ہیں دیکھیے آپ۔ ہجرت کے آخری موقع پر بھی ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے کے جا رہے ہیں کہ کسی کے مال کو ہڑپ مت لینا، کسی کا قرضہ لیو تو واپس کر دینا، کسی کی امانت تمہارے پاس ہے تو اس کو لوٹا دینا۔ پتہ نہیں دوبارہ مکہ لوٹنے کا موقع آئے یا نہ آئے، دوبارہ زندگی ملے یا نہ ملے، جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے رکھتے ہو، کیونکہ ہر ایک چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ سوال کا جب جواب دہی کا جب احساس و ذمہ داری ہوتا ہے تو انسان پھر اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور یہ ہے آپ کا ہمیں اور آپ کو دیا ہوا تعلیم ہجرت کے موقع پر۔
آ رہی بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہمیشہ سنتے ہوں گے آپ، دیکھو اس میں یہ تعلیم دی گئی ہمیں اور آپ کو بنیادی طور پر، اسے جاننے کی ضرورت ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہجرت کر کے کہاں چل جاتے ہیں؟ بہت ہجرت کے واقعات میں تو کئی تعلیمات ہیں، اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو 8-10 جمعہ بیان کرنا پڑے گا، صرف ہجرت میں اتنی سبق اور اتنی عبرتیں موجود ہیں، لیکن ہم لوگ مختصر انداز میں صرف توجہ دلائی جا رہی ہے آپ کو کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حیثیت سے دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے اور ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ذمہ داری رکھی گئی تھی، اس کو اور آپ جانیں۔ آگے بڑھیے، آپ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو غزوہ بدر کے واقعات آپ بچپن سے سن رہے ہیں۔ اس واقعے کے اندر بی بی سیرت کا ایک بڑا واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر ہمیں اور آپ کو بنیادی طور پر کیا تعلیم ملتی ہے، اور اس تعلیم کو، اس سبق کو اپنا کر آج کی اس دنیا کے، خاص طور پر ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس میں ہم اور آپ کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس کو دیکھیے۔ آپ بدر میں کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جتنے ان کے سرما ہوتے ہیں وہ قتل کر دی جاتے ہیں، اور 70 کے قریب قید کر کے لائے جاتے ہیں نا بھائی، 70 کے قریب، سنا نہیں واقعہ آپ نے؟ اب بات یہ ہوتی ہے کہ ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بعض صحابہ کرام کی رائے ہوتی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، بعض صحابہ کرام کی رائے ہوتی ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کچھ مال لے لیا جائے آزادی کے عوض، اور وہ مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں سن 2 ہجری میں، اس کو آپ تصور ملائیے۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے حالات، مکہ چھوڑ کر یہ لوگ آئے تھے، کوئی ہجرت کر کے آتا ہے تو اس کے کیا حالات ہوتے، جا کر اس سے پوچھیے آپ۔ جیسے ابھی ماضی میں بنگلہ دیش کے اندر، اس سے پہلے افغانستان کے اندر، آج کل نیپال کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا، تو بہت سے لوگ ایسے موقع پر اپنا ملک چھوڑ کر بھاگتے ہیں، دوسرے ملک میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ وہ کن حالات میں جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بس جسم پر کپڑا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، مال دولت ساری جائیدادیں وہ اپنے ملک میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی جو یہاں سے گئے تھے سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، کچھ لے کر نہیں گئے تھے۔ یعنی مدینہ منورہ میں ان کی حالت یہ تھی کہ فاقہ کے حالات تھے، تنگ دستی کے حالات تھے، مسلمان کھانے اور پینے کے لیے محتاج تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انصار مدینہ سے ان کا مواخات کروایا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنوایا، اور ایک کو دوسرے کی تجارت میں اور باقی دوسری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک قرار دیا۔ اب دیکھیے غزوہ بدر بس دوسرے سال میں ہو رہا ہے، اور بلکہ دوسری ہجری ہے، رمضان میں ہوا تھا غزوہ بدر، تو محرم سے سال شروع ہوتا ہے، یعنی 17-18 مہینے کے بعد ہی کیا ہو گیا، جنگ میں جانا پڑا۔ اور جنگ میں کوئی ملک جاتا ہے تو دیکھتے ہیں آپ کتنی وہاں پر حالات بدلتے ہیں، معاشی طور پر اکنومیکلی کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہاں ملک کی دنیا میں کسی کونے میں کوئی 2 ملک لڑ رہا ہے، پوری دنیا کے معاش پر اس کا اثر پڑتا ہے، سب جگہ تیل کا ریٹ بڑھنے لگتا ہے، مہنگائی بڑھنے لگتی ہے، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی جنگ لڑا، کہاں؟ بدر کے میدان میں۔ سن 2 ہجری کا موقع ہے، مسلمانوں کے مالی حالات انتہائی کمزور ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہیں تو ان تمام قیدیوں سے آپ کیا کہتے ہیں معلوم؟ سب فدیہ دو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ یہ سود مند فیصلہ ہوتا ہے کہ سب سے فدیہ لے لیا جائے، کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو آج مال کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، لہٰذا سب پہ سب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فیصلہ کرتے کہ سب سے پیسہ لے کر سب کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سود مند رائے ہوتی، کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں تھے مالی طور پر۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا پتہ ہے؟ آپ نے کہا کچھ سے تو پیسہ لے لو، فدیہ لے لو، باقی ایسا کرو کہ جو لوگ ہیں ان کو کہو کہ یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں، ان کو جو ہنر آتا ہے، جو اسکل کے مالک ہیں، جو صلاحیت ان کے پاس، جس چیز کا بھی علم رکھتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو سکھلا دیں، اور یہ ان کا فدیہ ہو جائے گا، یہی ان کا کیا ہو جائے گا؟ فدیہ ہو جائے گا، ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ کیا سبق ملتا ہے اس میں؟ غور کیجیے آپ، چھوڑ دیں ایک جمعہ، آپ لوگ غور کر کے آئیے گا اگلی جمعہ، کیا سبق ملا اس میں؟ اس میں سبق یہ ملا کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم مت رکھو، تعلیم سے محرومی اور جہالت کو کسی حال میں قبول مت کرو، بھلے اس کے لیے تمہیں بھوکا رہنا پڑے، آدھی روٹی کھانی پڑے، فاقہ والی زندگی گزارنی پڑے۔ کامیاب قوم، کامیاب لوگوں کے بچپن میں ان کے دسترخوان پر کیا ہوتا ہے یہ دنیا نہیں دیکھتی ہے، اس کی کامیابی کو دیکھتی ہے، کیا کھا کر وہ کالج میں اور
ہاسٹل میں رہا اور پڑھ کر آیا، یہ دنیا نہیں پوچھتی ہے اس سے کہ پڑھنے کے زمانے میں تم کیسے فیس بھرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے. آج اس کی کامیابی کا لوگ ڈنکا بجاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیکھو، ہم پیسہ لے سکتے تھے لیکن ہم نے تعلیم کو ترجیح دی کہ ہمارے بچے پڑھنے بھرے، ہمارے حالات آج کمزور ہے، کل اچھے ہو جائیں گے. یہ آپ نے پیغام دیا امت کو سیرت کے اس واقعے کے ذریعے کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو تعلیم کی اہمیت بتلاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو اور تعلیم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار کھڑے رہو. آج مسلمانوں کیا حال ہے اس ملک کے اندر؟ تعلیمی پسماندگی سب سے زیادہ کہیں تو مسلمانوں میں ہے. ابھی اسی ہفتے میں کلکتہ گیا تھا تو وہاں کے ایک ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جو پیدائشی کلکتہ، اس کے کئی خاندان 100 سال سے لوگ 100-150 سال سے کلکتہ کے باشندہ ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کلکتہ میں کتنے مسلمان ہیں؟ اس نے بتایا کہ 20%، 40% مسلمان ہوں گے. میں نے کہا اکنومیکلی مضبوط کتنے لوگ ہیں؟ کہا کم سے کم 20% مسلمان کو جم کر پیسہ ہے. ہم نے کہا ایک بھی بتاؤ مسلمانوں کا اپنا یہاں کالج، اپنا اسکول، اپنا سینٹرل یونیورسٹی بتاؤ. کہا نہیں. ایک عالیہ یونیورسٹی کا آپ نام سنتے ہوں گے، بس اس کی بھی حالات اچھے نہیں ہیں. سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن کلکتہ جیسے شہر میں مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی سینٹرل یونیورسٹی نہیں، کوئی اپنا میڈیکل کالج نہیں، کوئی اپنا انجینئرنگ کالج نہیں ہے، کوئی اپنا اسلامک اسکول نہیں ہے. کہا 2-4 اسلامک اسکول ہے، سب دھندا بازی کر رہے ہیں، کچھ مقصد نہیں ان کو قوم کو لے کر. اور باقی اسٹیٹس کا تو حال چھوڑ دیجئے، کیا حال ہے ہمارے شہر میں دھنباد میں دیکھ لیجیے آپ. کیا لوگ بس پیسہ، ایسے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے تو اپنے بچوں کو لائر بناتے ہیں، چاہتے تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے، چاہتے تو اپنے بچوں کو بیرسٹر بناتے، چاہتے تو اپنے بچوں کو جج بناتے، لیکن کبھی توجہ نہیں دی. خود بھی پوری زندگی زمین اور دکان اور ہوٹل میں گزارا، بچوں کو بھی لا کر میں بٹھا دیا، پڑھایا ہی نہیں. یعنی جن کی جو حیثیت ہے ان کو تو کرنا ہی کرنا. اگر آپ کے پاس حیثیت ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے پیچھے آپ 10 کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہو، کریے. اور جس کے پاس نہیں اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بھوکا رہ لو، کرائے کے گھر میں رہ لو، اچھا مت پہنو. سال میں 2-4 جوڑے کپڑے بنانے ضروری نہیں ہے، ایک کپڑا 2-3 سال چل سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دو، جہالت سے دور کرو. جب تک بچہ آپ کا پڑھے گا نہیں، ذہنی طور پر ترقی ہوگی ہی نہیں. پیسے سے ذہنی طور پر ترقی نہیں ہوتی ہے. پہچان جاتا ہے آدمی، بات چیت ہوتی ہے، 10 منٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صرف مال و دولت کا اثر دکھ رہا ہے اس کے جسم کے اوپر یا تعلیم کا اثر دکھ رہا ہے اس کے دماغ اور ذہن کے اوپر. آپ ترقی کریں گے تعلیم کے راستے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے حالات غزوہ بدر کے موقع پر ایسے نہیں تھے، پیسہ جہاں سے آتا لے لینا تھا. اس کے باوجود آپ نے کہا نہیں، تعلیم دو بچوں کو، ہمارے بچوں کو کیا کرو، تعلیم دو اور تب تمہاری آزادی ہوگی. یہ سیرت کا سب سے بڑا پیغام ہے. کیا اس نوعیت سے ہم نے سیرت کو کبھی سمجھا، کبھی اپنایا؟ اپنانا تو آخری چیز ہے، جانا اور سمجھا نہیں. بس ہم نے یہ سمجھا کہ بس سیرت کا معاملہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول آئے، جلوس نکالو اور بس نعرہ لگاؤ لمبے لمبے. اور کیا ہوا؟ سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیا ہم نے. اور نعرہ کیا لگاؤ؟ ایک ویڈیو ہے نا ہمارے پاس، دیش بھکتی کا نعرہ لگاؤ. جلوس محمدی میں کیا کرو؟ دیش بھکتی کے نعرے لگاؤ اور دیش بھکتی کے جھنڈے لے کر گھومو. تم کر کیا رہے ہو؟ تم پتا ہے کچھ؟ کل ایک ویڈیو نظر سے گزرا، اس نے پوچھا تم کس کے امتی ہو؟ ایک خاص فرقہ ہے ہمارے اس ملک میں، اس کے جو بڑے حضرت ہیں انہی کا نام لے رہا تھا، ہم ان کے امتی ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ امتی کس کا ہے. مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کا حال کیا ہے وہ سمجھیے آپ. میں دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کا تو حال بالکل کنڈم ہے. ہم لوگوں نے یہاں سیرت کے موقع پر، اسی ربیع الاول کے موقع پر ایک مرتبہ کوئز کروایا تھا. اس نے ہم نے ایک سوال لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. یقین مانیے گا 300 بچوں میں 8-10 بچے ایسے نکل گئے تھے جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. اور تم کس کے امتی ہو یہ نہیں جاننے والے تو 20-25 بچے تھے. اور قرآن کس پر نازل نہیں ہوا یہ نہیں جاننے والے تو 50-60 بچے تھے. یعنی بیسک اسلامی تعلیمات بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. باقی تو چھوڑ دیجیے ساری چیزیں، اور اس کے لیے فکری نہیں ہے. اگر مسلمانوں کو اس ملک میں اس جہالت کے دلدل سے باہر نکالنا ہے تو تعلیم کے لیے آگے آنا ہوگا. میں کئی مرتبہ کہتا ہوں اسکول بنائیے، آپ بناتے ہی نہیں ہیں. جو اپنے بچوں کو پڑھا سکتے تھے وہ نہیں پڑھا رہے. افسوس تو اس کا ہے. ارے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، مالی حالات کمزور ہے، حالات نہیں بنے، رہنمائی نہیں، انہوں نے دنیا دیکھا نہیں. کتنے بچے جن کے بچے سینٹرل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ملک کے اندر، ملک سے باہر پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے پڑھتے ہیں. کیا پڑھانے کی اوقات نہیں؟ دھنباد میں آپ 4 کروڑ کا گھر بنانے کی اوقات ہے آپ کو؟ اپنے بچوں کو 1 کروڑ روپے خرچ کر کے آپ کو انگلینڈ، لندن اور USA میں بیٹھ کے پڑھانے کی اوقات نہیں ہے.
بعد میں گھر ہے 4 کروڑ کا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چلیے دکھاتا ہوں میں آپ کو، سب کچھ کر رہا ہے مسلمان اور سیرت کا یہ پہلو غور ہی نہیں کرتا ہے. یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے چلیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم واقعہ صلح حدیبیہ سنا ہے آپ نے؟ صلح حدیبیہ کے بارے میں سن 6 ہجری میں ہوا تھا صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ جب ہوا تھا، اب صلح حدیبیہ کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان جھک کر، ہر شخص سے یہ محسوس ہوتا کہ مسلمان بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ہر شخص سے شکست کی بو آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دانا اور سمجھدار شخص بھی سمجھ رہا تھا کہ ہم لوگ آج شکست کھا گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر. اور قرآن کریم نے اسی صلح کو فتح مبین قرار دیا. کیا قرار دیا؟ فتح مبین. یہ تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع سے پہلے کے حالات ایسے تھے، تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ اور سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا. 13 6 19 سال. 19 سال کے حالات ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے آپ عمرہ کرنے کے لیے، تو آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے. کتنے مسلمان تھے آپ کے ساتھ؟ 1400. ماتر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1400 تھی. کچھ مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوں گے، اکثر آئے تھے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو قبول کیا، جھک کر قبول کیا. انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ ہٹاؤ، ہم تم کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، محمد ابن عبداللہ لکھو. جب معاہدہ نامہ لکھا رہتا ہے ایگریمنٹ پیپر میں، تو وہاں علی نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ، ان کے طرف سے معاہدہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں ارے بھائی اسی کی تو لڑائی ہے، ہم ان کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے ہیں، لہٰذا محمد ابن عبداللہ لکھو. آپ نے گوارہ کیا، کہا لکھو محمد ابن عبداللہ. آپ خود آگے بڑھ کر آپ نے مٹا دیا رسول اللہ. حضرت علی مٹانا نہیں چاہ رہے تھے، آپ خود آگے بڑھ کے مٹا دیا، کہا نہیں ٹھیک ہے محمد ابن عبداللہ لکھ دو. آپ نے جھک کر ان کے ساتھ صلح کر لی. اس کے بعد کے حالات دیکھیے آپ. 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے، تب آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد ہوتی ہے 10,000. اور جسٹ 2 سال کے بعد سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد ہوتی ہے 1,24,000. 4 سالوں میں 1400 سے مسلمان 1,24,000 ہو جاتے ہیں. کیسے اور کیا پیغام ہے؟ دیکھیے جب عداوت اور دشمنی کا ماحول ہوتا ہے نا، تو انسان غیر جانبدار ہو کر نہیں سوچ پاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ جنگ بندی ہو جائے، دوستی کی فضا قائم ہو، ایک باہم ایک دوسرے کے آمد و رفت شروع ہو، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے، ایک دوسرے کے اخلاق کو جاننے کا موقع ملے، ایک دوسرے کی زندگی اور تعلیمات کو جاننے کا موقع ملے. یہ آپ چاہتے تھے، اس لیے آپ نے کر دیا صلح. اب کیا ہوا؟ اس کے بعد بالکل راستے کھل گئے دونوں طرف سے، مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے ملنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر، مسلمانوں کی روزمرہ زندگی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. نتیجہ یہ ہوا کہ چوک در چوک کفار اسلام کے دامن میں آنا شروع ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 4 سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہو گئی 1,24,000. اور 19 سال میں کتنے تھے؟ 1400. 19 سال میں 1400 اور 4 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1,24,000 ہو گئی. یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی اخلاقی فتح تھی. اب آپ اس ملک میں آئیے، کتنی نفرت ہے اس ملک کے اندر آج. لیکن کیا ہم نے کبھی جن کے دلوں کے اندر نفرت ڈالی گئی ہے، آگ لگائی گئی ہے، ان سے ہم نے رابطہ بنانے کی کوشش کی ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے آپ کے کیا تعلقات ہیں بتائیے آپ. پہلے تو لوگ اپنے گھر کی شادی بیاہ میں دعوت بھی دیتے تھے، وہ بھی بند کر دیے. نہ اپنے کسی پروگرام میں ان کو بلاتے ہیں، نہ ان سے ہم ملنا چاہتے ہیں، نہ ان کی عیادت کرتے ہیں بیماری کی حالت میں، نہ ان کو موقع دیتے ہیں مسلمانوں کو سمجھنے کا. اسلام اخلاق سے ہی پھیلا، حقیقت یہی ہے. ہندوستان کے اندر جب سے آپ پیدا ہوئے کب سنا آپ نے مسلمان تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر؟ کبھی سنا آپ نے؟ لیکن ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو جن سنکھیا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ اسلام کے دامن میں آتے چلے جا رہے ہیں. یہ مسلمان اپنے آپ کو دکھلائے کہ میں کیسا ہوں. اور آپ کا اخلاق تو حال یہ کہ آپ کے بغل میں رہنے والا آپ کا مسلمان آپ سے خوش نہیں ہے، پڑوسی. کہاں سے غیر مسلم آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لے گا؟ کہاں سے آپ فضا بنا پائیں گے محبت والی اور امن والی اور بھائی چارہ والی؟ یہ مسلمانوں میں کمیاں ہیں جو میں گنا رہا ہوں آپ کو. بائک لگانے کو لے کر لوگ لڑے جاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ہارن مار رہے ہیں اور سامنے والا راستہ نہیں دے رہا تو گزرتا ہے تو ایسے آنکھوں سے دیکھتا لگتا ہے اس کا بھی وہ جگر بالکل ہے نا پھاڑ کر نکال کر باہر ڈال دے گا.
یہ ہے مسلمانوں کا معاملہ. صبر نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کو توجہ دینا، ایک دوسرے کو اکرام، ایک دوسرے کا احترام ہے ہی نہیں دل کے اندر. جس کو دیکھے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار سوچتا کہ لڑنا بھیڑنا اور مار پیٹ کر لینا ہی کمال ہے. یہ مسلمانوں کی بد اخلاقیاں ہیں. ارے مسلمانوں کے صحابہ کا وہ اخلاق تھا کہ 4 سال کے اندر آپ دیکھ لیجیے تھوڑا سا موقع ملا جنگ بندی کا اور ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کا، اور دیکھیے آپ کتنی تیزی سے لوگ اسلام کے دامن میں آتے چلے گئے. کیا ہندوستان جیسے ملک میں اپنے اخلاق کو پیش کر کے یہاں لگی ہوئی نفرت کیا کو نہیں بجھا سکتے ہیں اپنے کردار کو پیش کر کے؟ لیکن ہمیں اپنا ایسا اخلاق اور کردار اور ایسی امانت اور ایسی دیانت پیدا کرنی ہوگی اپنے اندر. یہ سیرت نبوی کا سب سے اہم سبق، یہ صلح حدیبیہ میں ملنے والا سب سے اہم تعلیم ہمیں اور آپ کو، یہ سب سے اہم رہنما، یہ نمونہ. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ، یہ ہے بہترین نمونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، جانیے، سمجھیے اور اس نوعیت سے مطالعہ کیجیے جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور پھر اپنانے کی کوشش کیجیے. تب آپ صحیح معنی میں عاشق رسول ہیں، تب صحیح معنوں میں آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، تب صحیح معنوں میں آپ سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، تب صحیح معنوں میں آپ مسلمان ہیں. ارے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں. یہاں تک کہ اس کے ماں باپ سے، اس کے والدین سے، اس کے بال بچوں سے، ساری دنیا زیادہ محبوب ہوں. تو کیسے کوئی کہتا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام کی قربانی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے. ہم تو ان لوگوں کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے اور سماج اور معاشرے کو دکھلانے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رونتے ہیں، دن بھر آپ کی سیرت کو پسے پش ڈالتے ہیں اور سوچتے کہ ہم ترقی کر جائیں گے. کہاں مسلمان ترقی کر رہا ہے؟ پٹ رہا ہے اسی بنیاد پر کیونکہ اس نے سیرت کو جس طریقے سے اپنانا چاہیے اپنانے کی کوشش اس نے کبھی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہم سے